إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دین اسلام دین توحید ہے اور اسلام کا نظام عبادات ایک ایک عبادت اللہ کی توحید کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے. وہ عبادت چھوٹی ہو وہ بڑی ہو، جب اس پہ غور کیا جائے، اس کے تقاضوں پہ غور کیا جائے، اس کے دروس اور اس کی دعوت پہ غور کیا جائے تو ہر عبادت ایک اللہ کی وحدانیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے. نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز، یہ عبادت، اس کا ایک ایک عمل مالک کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے. نماز سے پہلے مسلمانوں کو آذان دے کر اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ آذان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، مالک کی وحدانیت کا اعلان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک کی الوہیت کی گواہی. نماز کے اندر قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے. یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھنا، یہ تمام عمل انسان کو سبق دے رہے ہیں کہ الہ صرف ایک اللہ ہے. روزے کی عبادت، انسان حلال چیز ہے نہیں کھاتا، پرہیز کرتا ہے، کمرے کے اندر چھپا ہوا بیٹھا، اس کے پاس کھانے کی تمام چیزیں ہیں، لیکن کوئی ہے جو اس کو روک رہا ہے اس کھانے اور پینے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے. کیا چیز روک رہی ہے؟ وہ ایک اللہ پر ایمان ہے. یہ روزہ اللہ کی توحید کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے. اسی طرح ایک عبادت جس کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، وہ حج کی عبادت ہے. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بار بار حج اور عمرہ کرو. حج اور عمرے میں تتابع کرو، مطابقت کرو، بار بار حج اور عمرہ کرو. اس کے 2 فائدے ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ، اللہ عز و جل بار بار حج اور عمرہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، یہ اپنے درمیان میں جتنے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، اللہ اس عمرے کو دوسرے عمرے تک کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے. اور دوسرا فائدہ کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے مالک تمہاری غربت اور فقیری کو ختم کر دے گا. بظاہر تو عمرہ کرنے پہ 170 ریال لگتے ہیں، حج کرنے پر 1500 ریال لگتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو انسان بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے، مالک نہ اس پر گناہ باقی رہنے دیتا ہے، نہ اس کی غربت کو غربت رہنے دیتا ہے، بلکہ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کرتا ہے، حج مبرور، لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو مبرور حج کر لے، جس کے حج کو مالک قبول کر لے، اس کی جزا صرف اللہ کی جنت ہے. جو حج کرتا ہے، ایمان عقیدہ توحید کی سلامتی ہے،
پھر اس حج کے اندر جھگڑا لڑائی نہیں کرتا، برے گندے خیالات اس میں نہیں لاتا، اس طرح کے اعمال نہیں کرتا جو اس کے حج کو فاسد کر دیں، وہ حج اللہ قبول کر لے، پھر اس حاجی کی شان یہ بن جاتی ہے رجع کیوم ولدته امه، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا قافلہ لے کر جا رہے اور ایک صحابی اپنی سواری سے گرتا ہے، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو احرام کی 2 چادروں میں دفن کر دو، اس کے سر کو نہ ڈھانپو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اس کو ایسے ہی دفن کر دو، کیونکہ قیامت کے دن یہ آئے گا وَهُوَ مُلَبِّيًّا، اور اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گاتا ہوا آئے گا۔ لیکن یہ حج آپ کو اور مجھے کیا سبق دیتا ہے؟ اس حج سے میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دروس ملتے ہیں؟ حج تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس حج سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس حج کا درس کیا ہے؟ اس حج کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ حج بندے کو سمجھاتا اور سکھاتا کیا ہے؟ اس حج کی سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ انسان اپنے سے نکلتا ہے، میقات پر پہنچتا ہے، کسی نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا، کسی غریب نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن میقات پر آ کر دنیا کے اندر بھلے کوئی بادشاہ ہے، میقات پر آ کر ساری دنیا والے سارے اس اللہ کے در کے منگتے بن جاتے ہیں۔ 2 چادروں کے اندر فقیروں کی طرح لباس پہن کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو سمجھا رہا ہے دنیا میں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن یاد کرو پوری دنیا فقیر ہے اور داتا فقط عرش والا اللہ ہے۔ آپ نے احرام باندھا، حج کے اعمال میں داخل ہونے کی نیت کی، اب کیا حکم ہے آپ کو کہ تلبیہ کہیے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میرے گناہوں کے انبار ہیں، میں ان گناہوں کو لے کر تجھ سے معافی کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں۔ کس ایمان کے ساتھ، کس عقیدے کے ساتھ، کس دعوت کے ساتھ، کس سوچ اور فکر کے ساتھ؟ لا شریک لک، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، نہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، نہ عزیر تیرا بیٹا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نور میں سے نور ہے، لا شریک لک، نہ تیری ذات میں کوئی شریک، نہ تیری صفات میں کوئی شریک، نہ تیری عبادت میں کوئی شریک، تو تمام شریکوں سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہاں سے چلتے ہیں آپ تلبیہ کہتے ہوئے بیت اللہ میں آتے ہیں، اس تلبیہ کو یاد کیجئے، اس لبیک اللہم لبیک کے سبق کو یاد کیجئے۔ ہر وہ بھائی اس کو اپنے دل میں اتارے جو اپنی مسجد میں جاتا ہے اور اذان سے پہلے یہ آوازہ دیتا ہے یا سنتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ اسی عقیدے پر باقی رہے تو حج نے آپ کو کیا دیا؟ حج میں تو آپ نے گواہی دی تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیری ذات کے اندر سے نہ لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی میں سے نکلا نہ کوئی تجھ میں سے نکلا، نہ تو کسی کا باپ نہ کوئی تیرا بیٹا، لیکن آپ اپنے انڈیا پاکستان میں واپس جا کر اپنی مسجد میں آواز لگاتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا جزء ہے۔ وہ ذاکر کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ جدا اکھنے ہاں، ہم علی کو نہ خدا